جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ سب دوستوں کا بہنوں کا بہت شکریہ آپ یہاں آئے ہماری گزارش پر. آج ہم آپ کے سامنے پیش ہوئے ہیں چند انتہائی اہم امور کے حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے. لیکن سب سے پہلے میں افسوس کا ایک واقعہ ہے، افسوسناک واقعہ ہے جو کل اختر مینگل صاحب کے جلسے پر حملہ ہوا. 15 یا 17 شہادتیں ہو چکی ہیں اس وقت تک. ہم اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں، اور جو کوئی بھی اس کے پیچھے ہے وہ پاکستان کا دوست نہیں ہے، وہ پاکستان کا دشمن ہے. ہم اس کے خلاف کھڑے ہیں، اور ہم پوری قوم سے یہ اپیل کرتے ہیں کہ اس دہشت گردی کے خلاف متحد ہو، ہمارے ساتھ کھڑی ہو. جو حق ہے بلوچستان کے عوام کا کہ ان کے نمائندے اختر مینگل صاحب ہوں، مہرنگ بلوچ ہوں یا اور کوئی ہو، کہ وہ سیاست کریں، اپنی آواز بلند کریں، بے خوف و خطر اپنی آواز بلند کریں. اس حق کو ہمیں ماننا ہوگا. یہ حملے کسی کو چپ نہیں کرا سکیں گے. پاکستان کی عوام، وہ کسی بھی خطے کی عوام ہو، وہ بلوچستان کی ہو، پنجاب کی ہو، سندھ، خیبر پختونخوا، کشمیر یا گلگت بلتستان کی، وہ اب خاموش ہونے والی نہیں ہے، وہ ڈرنے والی نہیں ہے. تو سب سے پہلے میں گزارش کروں گا کہ ہم شہداء کے لیے فاتحہ پڑھ لیں اور پھر مزید گفتگو کریں گے. اس وقت ملک سیلاب کی صورت سے، آفت سے بلکہ دوچار ہے. میں خود مختلف علاقوں میں گیا ہوں، سیالکوٹ گیا ہوں، سمبڑیال گیا ہوں، قصور کے علاقے، اور کل میں مزید پنجاب کے مختلف علاقوں میں جاؤں گا. ہماری ٹیمیں خیبر پختونخوا میں سرگرم عمل ہیں، سندھ کے حالات پہ ہماری نظر ہے. تو ایک آفت ہے جو اس ملک پر ٹوٹی ہے. لیکن یاد رکھیے 2022 میں بھی ایک بڑا سیلاب آیا تھا، اور یہی حکومت PDM-1 اس وقت مسلط تھی ہم پر. یہ کشکول پکڑ کر آپ کو یاد ہوگا جنیوا گئے تھے، وہاں دعوے کیے گئے تھے 11 بلین ڈالر آ رہے ہیں. کیا ہوا ان 11 بلین ڈالرز کا؟ کیا حفظ ما تقدم کے اقدامات اٹھائے گئے؟ کس بند کو مضبوط کیا گیا؟ ہم جہاں گئے ہم نے ایک ہی کہانی سنی لوگوں سے کہ بند کمزور تھے. لوگ چیختے رہے، پکارتے رہے. کئی دنوں سے نظر آ رہا تھا کہ ریلا آ رہا ہے، بند کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے. یہ نہیں کیا گیا. صرف ٹک ٹاک کی خاطر دورے کیے گئے، تصویریں کھنچوائی گئیں. کل جب میں قصور گیا، وہاں گنڈا سنگھ کے علاقے میں ایک جگہ ایک پوسٹ پہ، تلوار پوسٹ پہ، ہر حکومتی نمائندہ جو ہے ادھر آ کے تصویریں کھنچا رہا ہے، جبکہ پورا علاقہ، سینکڑوں میل پہ محیط علاقہ، لاکھوں ایکڑ پر محیط علاقہ زیر آب ہے. ہم وہاں گئے، لوگ اپنے مویشی لے کر سڑکوں کے کنارے بیٹھے ہیں، بے یار و مددگار، کھلے آسمان کے نیچے. انسانوں کو تو پھر کوئی کھانا دے جاتا ہے ہمدردی سے، لیکن جو مویشیوں کی صورتحال ہے وہ انتہائی کربناک ہے. اور یہ پاکستان کی معیشت کی ریڑھ کی ہڈی ہے، ہماری زرعی معیشت کی ریڑھ کی ہڈی ہے. اس وقت مویشیوں کی دیکھ بھال کوئی بھی نہیں کر رہا. تو یہ ایک اتنی خوفناک صورتحال ہے جس سے ہم دوچار ہیں. اور یہ ایک بے حس حکومت، ایک فسطائیت زدہ حکومت کہیں اور دیکھ رہی ہے. کہیں دورے ہو رہے ہیں میڈز کے ساتھ، جاپان اور فار ایسٹ کے دورے ہو رہے ہیں. کہیں اور مری میں پلان بن رہے ہیں، کوئی لنڈن پلان ہے، کوئی مری پلان ہے، جن کی بات میرے دیگر دوست کریں گے. لیکن ہمیں اب یہ دیکھنا ہے کہ ملک کس جانب بڑھ رہا ہے. دیکھیں، جو اس وقت معیشت کی صورتحال ہے وہ کھل کر سامنے آنا شروع ہو گئی ہے. پچھلے سال زرعی شعبے کو 2 کھرب روپے کا نقصان ہوا ہے، اور اس لیے ہوا ہے کہ گندم کی قیمت اور دیگر اجناس کی قیمت حکومت نے مقرر نہیں کی. پیسہ اور چیزوں پر خرچ کیا گیا. ہمیں کہا گیا کہ معیشت سنبھل گئی ہے، لیکن کسان کو کچل دیا گیا. آج یہ صورت ہے کہ ملک میں گندم کی کمی ہے، گندم کی قیمت بڑھنا شروع ہو گئی ہے، روٹی کی قیمت بڑھ رہی ہے، منجی کی فصل تباہ ہو گئی ہے. آپ دیکھیں گے اگلے چند ہفتوں میں، مہینوں میں ایک زبردست افراط زر زرعی اجناس کے حوالے سے ہمارے سامنے آئے گا. ابھی کل پرسوں جو ہمارے سامنے اعداد آئے ہیں، ان کے مطابق ہمارا جو بین الاقوامی تجارت کا خسارہ ہے پچھلے 1 سال میں وہ 30% بڑھ گیا ہے. ہماری برآمدات میں کمی آئی ہے، ہماری درآمدات جو ہیں وہ بڑھی ہیں. اس وقت ڈالر مارکیٹ سے ناپید ہے، اس کو مصنوعی طور پہ خرید کے ذخیرہ کیا گیا ہے. لیکن جس دن ڈالر ٹریڈ ہوگا، اس میں خرید و فروخت شروع ہوگی، تو آپ دیکھیں گے کہ جو مصنوعی قیمت
डॉलर की कायम की गई है 284-85 रुपये, वो कहाँ जाएगी? वो 300 से ऊपर जाएगी। उससे अफरात ज़र का एक और दौर है शुरू होगा। तो ये एक पूरा मसनूई निज़ाम जो 8 फरवरी के इलेक्शन को लूट कर कायम किया गया था, अब सिस्कियाँ ले रहा है। आप देखेंगे कि ये निज़ाम जो इंसान दुश्मन है, जो गरीब दुश्मन है, जो जिसने वोट की लूट पर एक हुयूले को खड़ा किया है, ये अब गिरने को है। तो हम आपके सामने हाजिर हुए हैं, हम कौम के सामने हाजिर हुए हैं, हम मंसूबा साजों को कहते हैं होश के नाखुन लो, अब भी वक्त है, कौम को साथ लेकर चलो, सच को अपनाओ, जो हकीकत है उसको समझो, उसको मानो। हमारे सामने कल 2 खतूत आए हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इंतहाई जलीलुल कदर जज साहिबान के। ये खतूत एक दास्तान बयान करते हैं कि इस वक्त मुल्क में अदलिया की हालत क्या है, किस तरह आला अदलिया को मफलूज कर दिया गया है, किस तरह 26वीं आईनी तरमीम के बाद जो हमला हुआ है अदलिया पर, उसने इस मुल्क से अदल का तसव्वुर ख़त्म कर दिया है, इंसाफ का तसव्वुर ख़त्म कर दिया है, एक आज़ाद अदलिया का तसव्वुर ख़त्म कर दिया है। तो ये तमाम तसव्वुरात तो हमारी सरिश्त में बसते हैं। देखिए, इमाम अबू हनीफ़ा ने क्यों चीफ जस्टिस बनना कबूल नहीं किया था, काज़ी उल क़ज़ा खलीफा बनाना चाहता था? क्योंकि उनको खौफ था, उनको ये शुबा था कि ये शख्स मुझसे अपनी मर्ज़ी के फ़ैसले कराएगा। उन्होंने उस ओहदे को ठुकरा दिया। इमाम हम्बल फ़िक्री तौर पर अपने अपने नज़रिए पर खड़े रहे, काजी नहीं बने, कोड़े खाए, खलीफा की जेल में गए। तो ये है हमारी रिवायत आज़ाद अदलिया की, आज़ाद मंश जजों की। हमारी रिवायत में शामिल है जमहूरियत। पाकिस्तान हमने एक जमहूरी तहरीक के ज़रिए हासिल किया। कायद आज़म की पूरी ज़िंदगी जमहूरियत के लिए गुजरी, जमहूरियत की उन्होंने बात की, हर इदारे को उन्होंने कहा कि तुम जमहूरियत और जमहूरी इदारों के ताबे होगे। आज अगर कोई ये समझता है कि पाकिस्तान को सीसी का मिस्र बना दिया जाएगा, या कोई और मुल्क जहाँ कहते हैं जमहूरियत नहीं और माशी तरक्की हुई है, तो पाकिस्तान में भी हम जमहूरियत को दफन करेंगे और माशी तरक्की हासिल करेंगे, तो ये खाम ख्याली है। डिक्टेटर माशी तरक्की की ज़मानत नहीं हुआ करता। कितने ईदी अमीन हमने देखे जो अपने मुल्कों को तबाह करके चले गए, उनकी अक़वाम आज उनका नाम लेने से शर्मिंदा है। पूरा अफ्रीका, लातीनी अमरीका और हमारा अपना मुल्क इसकी मिसाल है। हर फौजी दौर को आप देखिए, बुलंद बांग दावे किए गए कि बस ये डंडे की ज़रूरत थी इस कौम को, अब डंडा बरदार आ गया है, अब सब ठीक हो जाएगा। और उसके बाद क्या होता है? मुल्क दो लख्त हो जाता है। वो ज़िया का दौर हो, क्या होता है? जमहूरियत वापस आती है, उसको फिर मफलूज किया जाता है। वो बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत हो या वो 1990 की दिहाई की हुकूमतें हों, हर हुकूमत पे हमला होता है। बिलाखिर PTI की हुकूमत आती है, अवाम की तायद से हुकूमत आती है, उस पर भी हमला किया जाता है। और आज ये कोशिश है कि इस मुल्क में जमहूरियत का नाम लेने वाले ना रहें। घरों पे हमले हैं, चादर चार दीवारी पामाल है, सहाफ़ियों पर हमले हैं, आज़ाद सहाफ़त पर हमला है, लोगों को खौफज़दा करने की कोशिश है, लेकिन ये सब नाकाम हो रहा है। ये कौम आगे बढ़ रही है, ये कौम जमहूरियत की तरफ बढ़ रही है। जिस झूठ को हम पे मुसल्लत किया गया है वह आज हम सब के सामने ज़ाहिर है। तो मैं आपके ज़रिए फिर एक दफ़ा कौम से कहता हूँ कि हम आपके साथ खड़े हैं। इमरान खान जेल में आपके लिए बैठा है, वो आपके साथ खड़ा है, आपका दर्द लिए वो जेल में बैठा है। हम एक ऐसा माशरा चाहते हैं जहाँ मईशत इंसान दोस्त हो, गरीब दोस्त हो, वो सिर्फ उमरा के लिए ना हो, सिर्फ वो पॉलिसियाँ ना बने जिससे इस सेठ और उस सेठ को फ़ायदा हो, वो पॉलिसियाँ हों जो अवाम दोस्त हों, जो गंदम की कीमत मुकर्रर करें जिससे छोटा किसान खुशहाल हो, जो पानी फराहम करें जहाँ पानी की ज़रूरत है। आज सिंध में एक खौफ का राज है। सिंध में अगर आप खिलाफ बोलते हैं उसके जो वहाँ बरसर इक़्तिदार है तो आपका पानी बंद कर दिया जाता है। सिंध का मैं एक तफसीली दौरा करके आया हूँ, हर जगह यही बात सुनी कि यहाँ पे सियासत पानी के बलबूते पर होती है। तो हमने इस मुल्क को अगर आज़ाद करना है इन ज़मीनी खुदाओं से, तो हमें जमहूरियत के साथ खड़ा होना होगा, हमें आज़ादी इजहार का साथ देना होगा, हमें अपने वोट की इज़्ज़त कराना होगी, हमें वो मईशत चाहिए जो इंसान दोस्त है, जो गरीब दोस्त है। तो सब दोस्त बात करेंगे। आपका बहुत शुक्रिया। मैं अब अल्लामा नासिर साहब से गुजारिश करूँगा कि आप फरमाइए। रहमान रहीम। आप सब जानते हैं कि पाकिस्तान 71 में टूट गया था, जो 47 में बना था, और ये मौजूदा पाकिस्तान 72 में वजूद में आया। और फिर इस बिखरे हुए पाकिस्तान को इकट्ठा करने के लिए आइन बनाया गया ताकि सारे सूबे बिलाखिर इंसानी माशरे, जब लोग इकट्ठा रहते हैं, मुख्तलिफ इकाइयाँ इकट्ठी हो जाती हैं, तो किसी ज़ाब्ते और कानून के साथ ज़िंदगी गुजारते हैं। अगर कोई कानून और ज़ाब्ता ना हो तो इकट्ठी ज़िंदगी नहीं हो सकती।
ایک چیز اپنی جگہ پر رہ سکتی ہے اس وقت جب قانون ہو تو، ورنہ ہر جماعت ہو جاتی، جنگل بن جاتا ہے۔ تو اکٹھے رہنے کے لیے آئین بن گیا 1973 کا آئین، کہ ایک ڈاکومنٹ بن گیا، سوشل کنٹریکٹ بن گیا، جس کے تحت پاکستان کے سارے صوبے اور ساری اکائیاں انہوں نے فیصلہ کیا اکٹھے رہیں گے، اور ان کے جو ریپرزنٹیٹیو تھے انہوں نے آئین بنایا اور پاکستان کے عوام نے اس کو قبول کر لیا۔ آئین وہ بنیادی ڈاکومنٹ ہے جو ہم کو اکٹھا رکھتا ہے، پھر اس کی روشنی میں قانون سازیاں ہوتی ہیں، ادارے بنتے ہیں، پارلیمنٹ بنتی ہے، ادارے بنتے ہیں، صوبائی سیٹ اپ بنتے ہیں، اسی آئین کی روشنی میں بنتے ہیں، اور قانون سازی ہوتی ہے صوبائی سطح پر، مرکزی سطح پر، اور قانون محترم ہوتا ہے۔ جن معاشروں میں قانون اپنی حرمت کھو بیٹھتا ہے وہ معاشرے تباہ و برباد ہو جاتے ہیں۔ قانون کے نفاذ کے بغیر عدل کا نفاذ ناممکن ہے، لوگوں کو ان کے حقوق دلوانا ناممکن ہے۔ اس وقت آپ دیکھتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ اس وقت سیلاب آیا ہوا ہے جو تباہی مچا رہا ہے، طوفان ہے اس وقت پانی کی شکل میں جو تباہی مچا رہا ہے۔ اس سے پہلے آئین شکنی کا طوفان آیا، لا قانونیت کا طوفان آیا، عوام کے حقوق پر ڈاکہ ڈالنے کا طوفان آیا۔ 8 فروری کو عوام نے جو فیصلہ کیا تھا اس کو اس لا قانونیت اور آئین شکنی کے طوفان کے ذریعے بدلنے کی کوشش کی گئی اور ملک تباہی و بربادی کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ آئین شکنی کر کے یا آئین کی روح ختم کر کے، جو آئین بنایا تھا ہمارے اسلام نے، اس کی روح ختم کر کے اور اس کو ایک بالکل ایک پیرالائز قسم کا آئین بنا دیں اور پھر اپنی مرضی کے قوانین بنائیں، اور وہ قوانین جو دراصل قانون کی روح کے خلاف ہیں، جو فلسفہ قانون سازی کا اس کے خلاف ہے، تو اس نتیجے میں کیا ہو جائے گا؟ ملک تباہ و برباد ہو جائے گا، ادارے ریلیونٹ ہو جائیں گے۔ اب پنجاب میں کوئی ادارہ ہے؟ سیلاب آیا ہوا ہے، ہر طرف ایسا ہی ہے۔ تو میرے خیال میں اگر ہم نے اکٹھا رہنا ہے تو ہمیں آئین کی طرف واپس جانا پڑے گا، رول آف لا کی طرف واپس جانا پڑے گا، اور پاکستان میں وہ حکومت قائم ہوگی جس کو عوام منتخب کریں گے، اور ایسی حکومت ہوگی جو عوام میں سے جب آئے گی تو عوام کے حق کا خیال رکھے گی۔ ابھی آپ دیکھ لیں کہ جب سیلاب آتا ہے، لوگ فوت ہو رہے ہیں، تباہی بربادی ہو رہی ہے، گھر اجڑ رہے ہیں، انسان ایسے نہیں جاتا جیسے کسی شادی میں انسان جا رہا ہو۔ انسان جاتا ہے کہ غم کی حالت میں، پتہ چلتا ہے کہ غمگین ہے نا، کوئی جشن منانے جا رہے ہیں آپ ان علاقوں کے اندر، یہ جشن کی جگہ ہے جہاں لوگوں کی آرزو اور ارمان اس پانی بہا کے لے گیا ہے، تباہی بربادی پھیلا گیا، ان کا سب کچھ لوٹ کے لے گیا ہے، تباہ کر کے چلا گیا ہے۔ اس لیے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، اور آرزویں ان کی ایسی ہیں کہ ہزاروں خواہشیں ایسی غیر خواہش پہ دم نکلے۔ پہلے بڑے بڑے آمر آئے تھے، انہوں نے بڑے طولانی اقتدار کے خواب دیکھے تھے، لیکن وہ خواب شرمندہ تعبیر نہ ہو سکے۔ موجودہ حکمران جو پیرالائزڈ ہیں اور ان کے جو پیچھے فورسز ہیں جو ان کو لے کے آئے ہیں، جو کہتے ہیں ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن سب سے زیادہ سیاست وہی کر رہے ہیں، بدترین سیاست، قانون شکنی کی سیاست، آئین شکنی کی سیاست وہی کر رہے ہیں اور جھوٹ بولتے ہیں۔ اس لیے ہمیں پاکستان کو، یہ ہمارا وطن ہے۔ کوئٹہ میں جو ہوا کل، آپ دیکھ لیں کہ پرامن سیاسی جدوجہد کو بموں کا خطرہ ہے، دھماکوں کا خطرہ ہے، جیل جانے میں کا خطرہ ہے، لوگوں کو جیلوں میں پھینک دینا، ان پر غیر ضروری ایف آئی آریں اور ناجائز ایف آئی آریں کاٹنا، پریشرائز کرنا، ہراس کرنا، کوئی بولے نہیں۔ آخری بات کرتا ہوں، جب ملک کے اندر یہ صورتحال ہو جاتی ہے تو کوئی بھی ملک اپنی سافٹ پاور کھو بیٹھتا ہے۔ سافٹ پاور ہی ایک ملک کی بنیادی طاقت ہوتی ہے۔ ہارڈ پاور، گولی کے ساتھ، ٹینک کے ساتھ، اسلحے کے ساتھ آپ زیادہ دیر نہیں چل سکتے۔ سافٹ پاور آپ کو دلوں میں لے جاتی ہے، آپ کی طاقت کو بڑھاتی ہے، دنیا میں آپ کا امیج بہتر کرتی ہے، آپ کو لوگ آپ سے محبت کرتے ہیں، آپ پر اعتبار کرتے ہیں۔ اس ملک کے اندر اس کی سافٹ پاور مر چکی ہے۔ جوزف نائے کی کتاب پڑھنے والی ہے، مر چکی ہے ہی نہیں ہے۔ الٹیمیٹلی نیشنل پاور بھی نہیں رہی ہے، ٹوٹ توڑ پڑ کے رکھ دیا اپنے سوسائٹی اور معاشرے کو۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم آئین کی طرف لوٹیں، پاکستان کی خاطر، پاکستان کے عوام کی خاطر، اپنے فیوچر اور مستقبل کی خاطر، اور خدا کی خاطر، قانون کی خاطر، آئین کی خاطر ہمیں واپس آنا پڑے گا۔ اگر نہیں آئیں گے، ایک وقت آئے گا جب آپ غلط راستوں پہ چلتے ہیں نا، آگے کھائی میں گرتے ہیں۔ انہوں نے گرنا ہے کھائی میں۔ کہاں ہے مشرف؟ کہاں ہے وہ عامر جن کی کتنی آواز ایسے بولتے تھے جیسے خدا ہے زمین پر؟ یہ آج کے خدا بھی دیکھ رہا نشان عبرت بنیں گے۔ یہ اللہ کا قانون ہے، ظالموں کا انجام برا ہوتا ہے، یہ خدا نے قرآن میں کہا ہے، اور اللہ ان سے انتقام لیتے ہیں۔ اللہ عزیز الانتقام۔ انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ پاکستان کے عوام ہی جیتیں گے، مظلوم ہی جیتیں گے، محروم ہی جیتیں گے، اور یہ ظالم
اور فساد پھیلانے والے، کرپشن کرنے والے ضرور ہاریں گے انشاءاللہ. امید ہے، نا امید کبھی ہم نہیں ہوں گے. شکریہ. جناب اسد کیسر صاحب. میں مختصر بات کروں گا. آج زیادہ ڈیٹیل جو ہے نا ہم زبیر عمر صاحب کو دیں گے کہ وہ اکانومی کے اوپر بات کرے. میں صرف دو چیزوں کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں. سلمان اکبر راجہ صاحب نے مذمت بھی کی جو بلوچستان میں ہوا ہے کل مینگل صاحب کے جلسے پہ. ہم سب جو ہے نا اس کی مذمت کرتے ہیں، اور یہ ایک جمہوری تحریک کو اس قسم کی دباؤ میں لانا، اس کو جو ہے نا اس کے خلاف اس قسم کی اونچی ہتھ کنڈے استعمال کرنا انتہائی قابل مذمت ہے. دیکھیں اس وقت پاکستان جو ہے نا ایک نیچرل ڈیزاسٹر سے گزر رہا ہے. ہمارے صوبے میں کلاؤڈ برس ہوئے، بنیر میں، سوات میں، باجوڑ میں، اور میرے اپنے ڈسٹرکٹ سوابی میں ہوئے. اور اس کے چونکہ میں سوابی سے ہوں تو وہ تکلیف میں خود محسوس کر سکتا ہوں کہ ایک گھر کے 13 مطلب مرد اور خواتین اور بچے وہ شہید ہوئے. آپ سوچ سکتے ہیں کہ اس گھر کی، اس فیملی کی، اس رشتہ داروں کی مطلب کیا زندگی رہی ہوگی. اور دوسری پھر بنیر میں بھی انتہائی بڑے بڑے سانحات ہوئے کہ یک دم جو ہے نا مطلب کلاؤڈ برس سے جتنے بڑے بڑے چٹان آئے جس طرح ہوا. اور دوسرے پنجاب میں جو افسوسناک ہو رہا ہے اس وقت کہ پورا پنجاب جو ہے نا وہ پانی پانی ہے، اور حکومت مکمل طور پر ناکام ہے ریلیف کاموں میں، بلکہ اس میں شہرت زیادہ ہو رہی ہے. اور زیادہ تر یہ انسٹرکشن ہے کہ جب تک بی بی مریم کی فوٹو نہیں ہوگی تو کوئی ریلیف کام نہیں ہوگا، جس نے پورے پنجاب کی جو گورننس ہے اس کو ایکسپوز کر دیا ہے. عملاً جو ہے نا نہ لوگوں کو کھانا مل رہا ہے، نہ رہنے کے لیے ادھر کوئی ٹینٹ پراپر انتظام کیا گیا ہے. بس صرف اشتہار بازی ہے اور ڈرامہ بازی ہے. اور یہ جو دوسرا ہمیں مین میڈ ڈیزاسٹر کا سامنا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو پنجاب تو سیلاب سے متاثر ہے، یہاں بھی کچے کے ڈاکو کا، اور سندھ میں بھی کچے کے ڈاکو. لیکن ہماری صوبے میں خیبر پختونخوا کے بارڈرز ایریا میں جو 40 سال سے جنگ جاری ہے اور اس کے اثرات جو ہے نا ہم بھگت رہے ہیں. ایک تو ہماری اکانومی کے اوپر جو اس کے اثرات ہوئے، کیونکہ جس کے پاس پیسہ ہے وہ کیوں کر جو ہے نا ادھر خیبر پختونخوا میں انویسٹمنٹ کرے گا. وہ پاکستان کے دوسرے پنجاب جاتا ہے یا کراچی جاتا ہے یا ملک سے باہر جاتا ہے. اور دوسری طرف جو ہے نا وہاں جو ہمارا کلچر ہے اس نے بہت بڑا متاثر کیا. یعنی ایک کلاشن کوپ کلچر اور ڈرگ کا کلچر جو ہے نا اس جنگوں کی وجہ سے آیا، اور اس کے متبادل پہ کچھ نہیں دیا گیا، نہ ڈیولپمنٹ دی گئی. اور ابھی بھی جو ہمارے صوبے کے ساتھ رویہ رکھا جا رہا ہے کہ نہ اس کا نیٹ ہائڈر پرافٹ دیا جا رہا ہے، نہ اس کے جو این ایف سی میں جو اس کا شیئر ہے، جو خیبر پختونخوا کا جو ڈیو شیئر ہے وہ بھی اس سے جو ہے نا مطلب انکاری ہے. اور خاص کر جب فاٹا مرج ہو گیا تو اس کے مطابق جو ہمارا شیئر بنتا ہے این ایف سی میں وہ 14 سے بڑھ کے 19% بن گیا. لیکن وہ 19 تو چھوڑو، وہ 14% کے مطابق بھی نہیں دیا جا رہا. اور سرتاج عزیز جو کمیشن تھا اس میں یہ کمٹمنٹ کی گئی تھی کہ 1000 بلین روپیز جو ہے نا وہ دیں گے 10 سال میں. ابھی تک وہ کمٹمنٹ بھی پوری نہیں ہو رہی ہے. اور ساتھ ہی بھی فیصلہ کیا گیا تھا کہ ہم ہر صوبہ اپنے شیئر کا 3% اور وفاق بھی 3% این ایف سی کا پاٹا کی ڈیولپمنٹ پہ خرچ کرے گا. وہ بھی نہیں ہو رہا. البتہ کیا ہو رہا ہے، وہاں نئے سرے سے آپریشن ہو رہے ہیں. اور وہ آپریشن جو کہ 21 آپریشن آلریڈی جو یہ ہمارے علاقے میں ہوئے ہیں، جو آپ میں سے ہمارے علاقے سے اس کو پتہ ہے، کبھی کہتے ہیں کہ دربشم، مطلب پشتوں میں انہوں نے مختلف جو ہے نا نام رکھے ہیں، چرتب تختے، اس قسم کے نام رکھے ہیں. اور وہ 21 آپریشنز کا رزلٹ یہ ہے کہ اس وقت جتنی بھی ملیٹنسی ہے وہ بڑی ہے، کم نہیں ہوئی ہے. تو اس کی روٹ کازز پہ آپ کو غور کرنا چاہیے کہ یہ کیوں ناکام ہے یہ پالیسی. اس لیے پارٹی پی ٹی آئی کا پالیسی یہ ہے کہ ہر صورت میں آپ جو بھی کریں، ایک تو آپ کی جو انٹیلیجنس ادارے ہیں اس کو مؤثر کرے، اس کو افیکٹو بنائیں، اور ساتھ ساتھ جو اپنی بارڈر مینجمنٹ ہے اس کو مؤثر بنائیں. اور ساتھ جو ہے نا آپ اپنے نوجوانوں کے لیے امید دے، ہوپ دے، روزگار دے، اپرچونٹی دے. تو یہ دو قسم کی ڈیزاسٹر ہے. آپ کے بلوچستان کے بارڈر پہ، خیبر پختونخوا کے بارڈر پہ یہ مین میڈ ڈیزاسٹرز ہیں، اور یہاں جو ہے نا نیچر ڈیزاسٹر ہے. تو نمبر 1 ہمیں ہر صورت میں
خاص کر ڈیمز کے لیے، اسمال ڈیمز کے لیے ایمرجنسی ڈکلیئر کرنی چاہیے، اور یہ تمام صوبے اور وفاق مل کے ایک پورا کمپریہنسو پلان بنائے، اور وہ پلان بنائے جو کہ کنسنسس سے ہو، میوچول کنسنسس سے ہو، اور ایک کمپریہنسو ایمرجنسی ڈکلیئر کیا جائے. کیونکہ یہ جو پنجاب کا سیلاب ہوا ہے، یہ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو انڈیا نے پانی چھوڑا ہے، اور اس کی وجہ سے یہ راوی اور ادھر جو پانی گیا ہے، وہ جو لوگوں نے اپنے وہ بنائے ہیں، سٹیز بنائے ہیں، غیر قانونی سوسائٹیز بنائے ہیں، اور اس کی وجہ سے آج لاہور بھی ڈوبا ہوا ہے، پورا پنجاب بھی ڈوبا ہوا ہے. تو ایک تو ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ ایک ایمرجنسی ڈکلیئر کی جائے ڈیمز کے لیے، اور دوسرا جو عمران خان جو ہمیشہ کہتا تھا کہ بلین ٹری سونامی، اور اس کے لیے جو عمران خان کا ایک ویژن بھی تھا، عمران خان کا ایک بہت بڑا گیپ بھی تھا کہ بلین ٹری سونامی کی طرز پہ پوری پاکستان میں فارسٹیشن کے لیے، جنگلات کے لیے ایک بہت بڑی لیول پہ مہم چلائی جائے، اور بجٹ کا زیادہ تر حصہ، تاکہ ڈیفارسٹیشن جو ہو گئی ہے اس کی وجہ سے جو کلائمیٹ چینج پہ اثرات ہے وہ بھی ہمارے لیے قابل تشویش ہے. میں آخر میں ایک بات کروں گا، جو مری میں میٹنگ ہوئی ہے، اور کل رانا ثناء اللہ نے میرے خیال میں کنفرم بھی کر دیا ہے کہ ہاں مطلب یہ فیصلہ ہوا ہے. جو اپنے آپ کو بڑے کہتے ہیں، ہم تو اس کو بڑے نہیں کہتے، کیونکہ وہ اس ملک میں ظلم اور فاشزم کی بنیاد ہے. انہوں نے فیصلہ کیا مری میں، کبھی لندن میں فیصلہ کرتے ہیں، کبھی مری میں فیصلہ کرتے ہیں کہ سسٹم چلے گا. بھائی کون سا سسٹم چلے گا؟ میں میاں صاحب سے پوچھتا ہوں، میاں صاحب یہ تم جو 3-4 سال پہلے یا 5 سال پہلے تو جو کمپین چلا رہا تھا کہ ووٹ کو عزت دو، تو پوری قوم جاننا چاہتی ہے کہ کیا اس وقت کی قوم کو عزت ہے؟ آپ کے اندر اگر تھوڑی بھی اخلاقی ضرورت ہوتی تو آپ 8 فروری کو ریزائن کر لیتے. آپ کہتے کہ یہ مینڈیٹ میرا نہیں ہے. آپ کو خود اپنے حلقے میں شکست ہوئی ہے، اس کے باوجود جو ہے نا آپ ادھر بیٹھے ہیں، اور ظلم اور جبر اور ڈنڈے کے زور سے آپ اپنی حکومت آگے بڑھانا چاہتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ آئیں تمام جتنی بھی سیاسی پارٹیاں ہیں وہ مل کے بیٹھے سوچے کہ کیا یہ ملک اس ہائیبرڈ نظام کی طرف چلے گا، کہ یا اس ملک کو قانون اور آئین کے مطابق چلانا ہوگا. اس لیے ہم نے جب الائنس پہ بھی ایک اعلامیہ ہم نے میں اس میں یہ پوائنٹ رکھا تھا کہ ہم قومی ایجنڈے پہ بات کرنا چاہتے ہیں کہ اس ملک کے نظام کو کیسے چلائے، ملک کے ٹرانسپیرنٹ اور شفاف الیکشن کیسے ہوں گے، یہ ملک جو ہے نا آئین اور قانون کے مطابق چلے گا، یا ملک جو ہے نا اس طرح یہ ہائبرڈ نظام سے چلے گا. اس لیے اگر ملک کی ترقی کرنی ہے، ملک میں امن لانا ہے، تو اس کا ایک ہی راستہ ہے ملک میں آئین اور قانون کی حکمرانی. ہم عمران خان جو اس وقت جیل میں ہے، وہ اس جیل میں اس لیے نہیں ہے کہ وہ جو ہے نا وہ ضمیر کا قیدی ہے، کیونکہ اس کے خلاف جتنی بھی کیسز ہے وہ کسی وقت بھی کمپرومائز کر سکتے ہیں، وہ جیل سے باہر آئے گا، آپ کے سب کے نالج میں ہے، لیکن وہ اصولوں پہ کمپرومائز نہیں کر رہا. اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ ملک کی اکانومی، ملک کی جو ہماری بیرونی سرحدات ہے، ملک کی جو اس وقت امن و امان کی صورتحال ہے، جو نیچرل ڈیزاسٹر ہے، اس سب کے لیے ہم قومی ایجنڈے میں بات کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن وہ صرف سیاسی پارٹیوں کے ساتھ، کسی حکومت کے ساتھ نہیں، کیونکہ اس حکومت کو ہم لیجیٹیمیٹ تصور نہیں کرتے. یہ غیر قانونی اور عوام کی ول کے خلاف ہے. پاکستان تحریک انصاف اس ملک کا سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے. عوام نے مینڈیٹ دیا ہے تو وہ تحریک انصاف کو دیا. میرے خیال میں زبیر عمر صاحب کا میں آپ ادھر آ جائیں گے، آپ ادھر آ جائیں گے. جی زبیر صاحب معیشت کے حوالے سے بات کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو ویری مچ سلمان راجہ صاحب، اسد کیسر صاحب، مصطفیٰ کھوکر صاحب، اتو سے، کہ آج جو پاکستان کے جو مسائل ہیں، ظاہر سی بات ہے پاکستان کے مسائل کی جب ہم بات کرتے ہیں تو معیشت، پاکستان کے عوام جو سفر کر رہے ہیں، اور اس فلڈز کے آنے کی وجہ سے جو اور سفر کریں گے اس کو تھوڑا سا کور کریں گے. لیکن اس سے پہلے چونکہ وزیر اعظم صاحب نے کل چین میں تقریر کی اور پوری دنیا کو یہ بتایا کہ جب سے انہوں نے پرائم منسٹر بنے، یعنی کہ اپریل 2022 سے پاکستان میں کرپشن ہی نہیں ہوئی ہے. ابھی اتنا بڑا جھوٹ انٹرنیشنل آڈینس کے بعد بولا، تو اس وجہ سے میں 2 صرف واقعات بتاؤں گا. ظاہر ہے ایک بہت بڑا تفصیل ہے کرپشن کی، اور وہ ان کے اپنے سورسز کے بتاؤں گا. اکاؤنٹنٹ جنرل آف پاکستان کی 2 رپورٹس ہیں
ایک انہوں نے ویٹ سکینڈل پر پارلیمنٹ میں سبمٹ کی, وزیر اعظم کو سبمٹ کی, اور اس میں یہ بتایا گیا کہ 300 بلین روپے کے کرپشن ہوئی ہے, 300 بلین روپے کی, اور ہمارے وزیر اعظم صاحب کہہ رہے ہیں کہ کرپشن ہی کوئی نہیں ہوئی. میرا خیال ہے ان کو ڈکشنری کھول کے کرپشن کا کے میننگ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کرپشن کہتے ہیں کتنے. کرپشن کہتے ہیں جو اشرافیہ کی, فیصلہ سازوں کی جیبوں میں جاتا ہے. اور اس کی سب سے بڑی اگزامپل ایک اور جو بڑا سکینڈل ہے, شوگر سکینڈل, جس میں 300 بلین, اور یہ اگین اکاؤنٹنٹ جنرل آف پاکستان نے پارلیمنٹری کمیٹی میں جا کے بتایا کہ یہ جو ریسنٹ پرائس انکریزز ہوئی ہیں اس کی وجہ سے 300 بلین روپے شوگر مل اونرز کی جیبوں میں گیا ہے. شوگر مل اونرز ہیں کون؟ سارے کے سارے وہ ہیں جو کہ فیصلہ سازی کرتے ہیں, جن کی حکومت ہے, جو وزیر اعظم کے بیٹے ہیں, خود جہانگیر ترین ہیں, چودھریز ہیں, آئی مین یو نیم اٹ, زرداریز ہیں, سارے کے سارے شوگر مل اونرز ہیں. 300 بلین اکاؤنٹنٹ جنرل نے کہہ دیا, اور وزیر اعظم صاحب نے ہڑپ کر لیا, ان کو پتہ ہی نہیں کہ 300 بلین گئے کہاں ہیں. اور انہوں نے یہ وعدہ کیا تھا قوم کے ساتھ جب یہ شوگر سکینڈل سامنے آیا ہے کہ میں کنفرنٹ کروں گا شوگر مافیا کو. اس کو 2 مہینے ہو گئے اس بات کو, کوئی ایکشن نہیں لیا گیا. تو جب آپ یہ باتیں کرتے ہیں نا کرپشن کی, ایک اور میں چونکہ یہ ریسنٹ واقعہ اور بڑا کنسرن ہے, آپ کو پتہ ہے کہ آئی پی پیز کے حوالے سے جو پاکستان نے جو بوجھ اٹھایا ہے, صرف میں آپ کو بتا دوں کہ 8.4 ٹریلین روپیز 10 سال میں ہم نے کیپیسٹی پیمنٹس, یعنی کہ ہم نے یوز نہیں کی بجلی, خریدی نہیں بجلی, لیکن چونکہ ایگریمنٹ ایسا تھا تو 8.4 ٹریلین روپیز اوور 10 ایئرز ہم نے دیا. اب انہوں نے ای سی سی نے ایک اپروو کیا ہے پیٹرولیم پروڈکٹس کی شپمنٹ کے لیے, 1 ٹن بن رہا ہے پائپ لائن, اس کا ٹھیکہ دیا ہے پہلی چیز بغیر بڈنگ کے. کون سا اصول کہتا ہے کہ بغیر بڈنگ کے ہونا چاہیے؟ جو پرائس آگے سے آ گئی, اب میں ان کمپنیز کا نام نہیں لینا چاہتا جو کمپنیز, فورن کمپنیز بھی انوالوڈ ہیں, بٹ آپ نے بڈنگ کیوں نہیں کرائی ہے؟ بڈنگ کراتے تو پرائس آپ کو اچھی ملتی. کیا ایک ہی کمپنی تھی پوری دنیا میں جو کہ اس کو ٹھیکہ دینا تھا؟ دوسری بات, آپ نے اس کی ری پیمنٹ جو ہے ڈالر بیسڈ کر دی ہیں. پھر وہی آئی پی پی والا پرابلم, آدھی سے زیادہ انویسٹمنٹ آپ کی روپیز میں اور ریٹرن ڈالرز میں کمٹ کر رہے ہیں. یہ کون سی دنیا کا اصول ہوتا ہے؟ اور پھر کہہ رہے ہیں کرپشن نہیں ہے. یہ ای سی سی نے اپروو کر دیا, ابھی یہ کابینہ میں جانے والا ہے. اس وجہ سے ہم کہہ رہے ہیں کہ بھائی اچھا اس میں بھی وہ کلوز ہے جو کیپیسٹی پیمنٹ والا تھا کہ شپمنٹ ہو یا نہ ہو آپ کو پیمنٹ کرنی ہے. ابھی آپ ایک مشکل بحران سے نکلے نہیں ہیں, آپ ایک دوسرے مشکل بحران میں قومیں سیکھتی ہیں کہ بھائی ہم نے جو غلطی کی تھی, ابھی سب کوئی بھی اون نہیں کرتا آئی پی پی ایگریمنٹ کو کہ جو کیپیسٹی پیمنٹس ہمیں کرنی پڑی. اگین آئی ایم ریپیٹنگ 8.4 ٹریلین. یہاں اب ایک اور آپ ایگریمنٹ کر لیا آپ نے, ای سی سی نے اپروو بھی کر دیا, اکنامک کوآرڈینیشن کمیٹی اور کیبنٹ نے. اب میں, اور چوتھا جو اگزامپل ہے, خود میرا خیال ہے خواجہ آصف کی اگر وہ فلور آف دی ہاؤس میں سن لیتے وزیر اعظم, کہ وہ خود اپنے سیالکوٹ کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ کتنی کرپشن ہو رہی ہے. خواجہ آصف کہہ رہے ہیں, ہم نہیں کہہ رہے ہیں. تو وزیر اعظم صاحب کو یہ یاد دلانے کی ضرورت ہے, دس از ون آف دا موسٹ کرپٹ. ہاں چونکہ آپ نے میڈیا کو اتنا کنٹرول کیا ہوا ہے, اس وجہ سے وہ کرپشن کی کہانیاں اس طرح سے نہیں آتی جس طرح سے پہلے آتی تھیں. دوسری چیز ہے فلڈس کے حوالے سے, میں اس میں نہیں جاؤں گا کہ فلڈس آئے, وہ تو ظاہر سی بات ہے, ہم سب کو افسوس ہے. بٹ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کو یہ سارا کا سارا قصوروار نیچرل ریزنز کو دینا اور کلائمیٹ چینج کو دینا, یہ ظلم ہے پاکستان کے عوام کے ساتھ. سلمان صاحب نے ایک ذکر کیا تھا کہ 2022 میں جب سیلاب آئے تھے, کیونکہ میں یہ شو کرنا چاہتا ہوں کہ یہ حکومت کی نااہلی ہے جس کی وجہ سے کروڑوں پاکستانی آج سفر کر رہے ہیں, کروڑوں عوام سفر کر رہے ہیں. 2022 میں آپ کا سیلاب آیا, میں پیچھے نہیں جا رہا, پچھلے ادوار میں 2022 کو لے لیتے ہیں. یو این سیکرٹری جنرل آئے یہاں, انہوں نے ایک کانفرنس ہولڈ کی باہر, انٹرنیشنل ڈونرز آئے, مختلف کنٹریز آئے, اے ڈی بی, یونائٹڈ نیشنز, ورلڈ بینک, دوسرے ادارے آئے. $11 بلین کی پلیجز ہوئیں, $11 بلین کی. فائنانس منسٹر محمد اورنگزیب آج فرماتے ہیں کہ وہ جو پلیجز تھے وہ ہمیں اس لیے نہیں ملے کہ ہم نے بینکیبل پرپوزلز دیے ہی نہیں. کس کا قصور ہے؟ اگر آپ نے صرف اپنا کام کیا ہوتا ہے, فیزیبلٹیز بنائی ہوتی انٹرنیشنل کنسلٹنٹس کے ساتھ بیٹھ کے, اور وہ سبمٹ کرتے, $11 بلین آپ کے پاس آتے 2022 میں, آپ انویسٹمنٹ کرتے, آپ گھر بناتے, آپ کینالز کا سسٹم ٹھیک کرتے, آپ ارلی وارننگ سسٹم بناتے, آپ ڈیزاسٹر مینجمنٹ سسٹم بناتے. آپ نے کچھ نہیں کیا.
کیونکہ آپ کے پاس تو پیسے ہی نہیں آئے. صرف $3 بلین آئے تھے, وہ اس وجہ سے آئے تھے, وہ ADB اور ورلڈ بینک کے تھے اسینشلی, اور تھوڑے سے کچھ اور آئے تھے. بٹ bulk of the money, close to $8 billion, never came to Pakistan. اب اس کا کون قصوروار ہے؟ شہباز شریف صاحب وزیر اعظم تھے, ساری کے سارے مسلم لیگ پیپلز پارٹی اس وقت بھی حکومت میں تھی. اس کے بعد سے آپ ایک دم سے اٹھے جب فلڈز آئے. اب فلڈز آئے, آپ تیاری کرتے ہیں. اب میں صرف پنجاب کے فلڈز کی صرف ذکر کر دوں, اور میں پالیٹکس نہیں کر رہا, یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ جاپان کیوں گئی تھی مریم نواز یا تھائی لینڈ کیوں گئی تھی. 26 اگست کو یہ آپ کے ریکارڈ میں اور آپ کے اخبارات میں 27 کی فرسٹ ہیڈ لائن تھی سب سے بڑی کہ پنجاب ڈوب گیا. مریم نواز 26 تاریخ تک جاپان میں تھی, 26 تاریخ تک. اس کا مطلب ہے کوئی ڈیزاسٹر سسٹم نہیں تھا, اس کا مطلب ہے کوئی ارلی وارننگ سسٹم نہیں تھا, یا اگر تھا تو پھر تو اور بڑا پرابلم ہے کہ آپ کو واپس بھاگ کے آنا. بیوروکریٹس وہاں, چیف سیکرٹری وہاں بیٹھے ہوئے جاپان میں, سینئر منسٹر وہاں بیٹھی ہوئی ہیں, چیف منسٹر وہاں بیٹھی ہوئی ہیں, باقی سارے 4 5 6 منسٹرز اور بیٹھے ہوئے. میں اس میں نہیں جا رہا ان کی پالیٹکس میں کہ کون کون گیا تھا, جہاز کیوں بھر کے لے کے گئے تھے, وہ ایک الگ موضوع ہے. بٹ دا فیکٹ آف دا میٹر از, آپ 27 کو لینڈ کرتی ہیں, 27 کے ڈان اور دوسرے اخبارات آپ اٹھا کے دیکھ لیں کہ اس میں کیا ہیڈ لائنس ہیں پنجاب میں سیلاب کے حوالے سے. ویئر ڈز شی گو؟ شی گوز ٹو مری. کیوں؟ وہاں بڑوں کی بیٹھک ہونی ہے. کس لیے؟ کہ جی ہم نے کب تک رہنا, یہ نظام کو آگے لے کے چل رہے ہیں. ابھی آپ مجھے بتائیں کہ یہ سیریسنس ہے کہ آپ نظام کو اگلے 5 یا 10 سال آگے لے کے جانے کی بات کر رہے ہیں, جو رانا ثناء اللہ نے ذکر کیا, اور آپ کو اتنی ایمرجنسی نہیں ہے کہ آپ جائیں لاہور میں. بائی دا وے شی واز ٹو گو ٹو لاہور, ظاہر سی بات ہے لاہور کیپٹل ہے اور سچویشن بھی ہے. شی کیم ٹو, جہاز اسلام آباد آیا تاکہ وہ رش کر کے جا سکے. ابھی اتنی کیجولنس ہے. میں نے آپ کو محمد اورنگزیب کا بیان بتا دیا $11 بلین کے حوالے سے. خواجہ آصف نے کل تقریر کی ہے فلور آف دا ہاؤس, اور انہوں نے کہا یہ غلط ہے کہ اگر ہم آسمانوں کو بلیم کریں یا کلائمیٹ چینج کو بلیم کریں یہ سیلابوں کی وجہ سے, ہمارا قصور ہے, ہم نے وہ ایسے کام کیے ہیں, ہم نے وہاں اجازت دی کالونیز بنانے کی, یہ خواجہ آصف نے کہا ہے, جہاں میں نہیں دینی چاہیے تھی. اور آپ کو بھی پتہ ہے کہ اس کے پیچھے کون لوگ شامل ہیں. مصدق ملک صاحب سینئر منسٹر, کلائمیٹ چینج کے منسٹر, انہوں نے جیو نیوز کے سامنے یہ کہا کہ ہزاروں لوگوں کو ہم نے مروا دیا بیکاز ہم نے کچھ ہاؤسنگ کالونیز کو بچانا تھا, اشرافیہ کو بچانا تھا. یہ دس از ہز ورڈس ناٹ مائی ورڈ. تو آپ خود سوچیں, اب یہ جو سیلاب آ گیا, یہ تباہی ہوگی, اس کے اکنامک کانسیکوینسز کون برداشت کرے گا؟ پاکستان کے عوام, کروڑوں عوام برداشت کریں گے. پاکستان آلریڈی جو سچویشن میں غربت, اس میں اضافہ ہوگا. آلریڈی 45% ہے جو پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ تھی. اب یہ تقریباً اگلے 6 مہینے میں آپ دیکھیں گے کہ 50% تک پہنچ جائے گی. ان امپلائمنٹ جو 22% ہے, پاکستان کی تاریخ کی ہائیسٹ ہے. ظاہر سی بات ہے جب آپ کی اکنامک سچویشن جو خراب ہوگی, مزید خراب ہوگی جو ابھی ہے, اس میں پھر آپ 22% سے پتہ نہیں 30% پہنچ جائے, 25% پہنچ جائے, بٹ کم ہونے کا کوئی چانس نہیں ہے. آپ کی گروتھ جو پچھلے 3 سال سے 1.62 ایوریج کر رہی تھی, وہ مزید خراب ہوگی. اگر یہ سب 4 سال کا ہے. فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ اتنا شور مچایا گیا, آج بھی چین بیٹھے ہوئے ہیں اور فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ لے کے آئیں گے. درجنوں ملکوں کا دورہ کیا پچھلے 3-3.5 سال میں. آپ مجھے $1 کا فرق بتا دیں کہ وہ کون سا لے کے آئے فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ. $1 کا فرق بتا دیں, وہیں کے وہیں کھڑے ہوئے. تو آپ نے کیا یہ میں نے آپ کو بتا دیا. اور دوسری بات یہ ہے کہ جتنے اعداد و شمار ہیں جو ایک ذکر کیا تھا سلمان نے اس کا ٹریڈ ڈیفیسٹ کا, پاکستان کی معیشت چل کس پر رہی ہے؟ پہلے بھی میں نے کہا, ہمیشہ کہتا ہوں, پاکستان کو لونز مل جائیں, پاکستان کے دوست ممالک رول اوور کر دیں جو پیسے انہوں نے اسٹیٹ بینک میں رکھوائے ہوئے, اور پاکستان کے ورکرز جو ہیں وہ خون پسینے کی کمائی کر کے ریمیٹنس کے ذریعے یہاں بھیج دیں. ایکسپورٹ تباہ حال ہے. ابھی نمبرز جو آئے ہیں جس کی وجہ سے ٹریڈ ڈیفیسٹ بڑھا ہے, $6 بلین صرف 2 مہینے میں ٹریڈ ڈیفیسٹ ہو گیا. یعنی کہ الارمنگ انکریز ہے. یعنی کہ ایکسپورٹس نہیں بڑھ رہی ہیں اور امپورٹس $11 بلین 2 مہینے میں ہو گئی ہیں. سو اگر یہی ٹرینڈ رہے گا تو آپ سوچیں ہم وی آر بیک ٹو اسکوائر ون, جہاں سے ہم نے شروع کیا تھا. کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بھی اوپر جائے گا, ٹریڈ ڈیفیسٹ بھی اوپر جائے گا, اور ظاہر ہے اس سے جو بھی مشکلات آتی ہیں اکانومی میں. سو بات یہ ہے
کہ اور میں ایک پانی کے حوالے سے سیریسنس بتا دوں حکومت پاکستان کی، یہ جو بجٹ آیا ہے اس میں واٹر ایلوکیشن 45% پچھلے سال کے مقابلے میں کم کی گئی ہے. ابھی آپ کو پوچھیں کہ بھائی آپ کہتے ہیں کلائمیٹ چینج، آپ کہتے ہیں واٹر ریسورسز، آپ کہتے ہیں کہ جی ہم نے اس شعبے کو ترجیح دینی ہے، اور آپ نے 45% ایلوکیشن کم کر دی. I mean کوئی لمٹ ہوتی ہے آپ کی ترجیحات. بڑھائی کہاں ہیں؟ ایجوکیشن میں کم کیا، ہیلتھ میں کم کیا، واٹر ایلوکیشن میں کم کیا، ٹوٹل میں آ کے 45%. بڑھائی کہاں ہے؟ وہ ایم این ایز کو اور سینیٹرز کو جو الیکٹ نہیں ہوئے ہوئے ان کو پیسے دینے تاکہ انفراسٹرکچر کے وہ کام کریں اور وہاں سے کرپشن میں اضافہ ہو. آئی مین یہ آج کی صورتحال ہے. احسن اقبال صاحب از اے وٹنس ٹو آل آف دس، اور ان کے سامنے یہ ہو رہا ہے کیونکہ ان کے اوپر بھی پریشر ہے کہ آپ نے پیسے دینے ہیں، کیونکہ ہم نے کنٹینیوٹی رکھنی ہے، اور کنٹینیوٹی رکھنے کے لیے ہمیں ان کو پیسے دینے ہیں، اور جہاں سب سے زیادہ قوم کو ضرورت ہے ادھر آپ نے کاٹنے. سو اکانومی وائز پاکستان از گوئنگ ٹو انفلیشن کا ذکر کیا تھا ابھی سلمان نے. ظاہر سی بات ہے ابھی جو صورتحال ہے ایگریکلچر کے حوالے سے، پچھلے سال ایگریکلچر 5 میجر کراپس نیگیٹو میں تھی. اب جتنی کراپس ہیں، رائس ہے، میز ہے، دوسری کراپس ہیں، وہ ساری بہہ گئی ہیں. تو اب آپ کا ایک تو اس پر آئے گا، پریشر آئے گا کہ آپ کو یہ ساری چیزیں امپورٹ کرنی پڑیں گی، اور آپ کا فارن ایکسچینج اس پر لگے گا. اور ڈالر کے حوالے سے میں صرف ایک بات کہنا چاہوں گا، لیٹ مارکیٹ فنکشن انڈیپینڈنٹلی. یہ جو زبردستی کنٹرول کر کے رکھا ہوا ڈالر کو، اس کے ویسے ہی نتائج ہوں گے جیسے مشرف نے جب چھوڑا تھا، جیسے جب اسحاق ڈار نے چھوڑا تھا. کیونکہ آپ جب زبردستی کنٹرول کر کے رکھتے ہیں، مارکیٹ سے خرید کے اٹھا کے لے کے آتے ہیں، آپ کریک ڈاؤن کرتے ہیں، نارمل پروسیس رن نہیں کرنے دیتے، تو ایک تو آپ کی معیشت سفر کرتی ہے، آپ کی اکانومی سفر کرتی ہے، اور پھر اس کے بعد آپ کو فارن ایکسچینج جب ایک دم سے کھلے گا، مارکیٹ فورسز جب کریں گی، تو پھر آپ کا 300 بھی جائے گا، اور وہ جھٹکا آپ برداشت نہیں کر سکیں. بہت شکریہ جی، بڑی مہربانی. مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب تحریک تحفظ آئین کے سینئر وائس پریزیڈنٹ، یہ بھی کچھ گفتگو کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت بہت شکریہ. کافی ہو چکی ہے، اس میں مزید تفصیلات میں اب دوبارہ جانے کی ضرورت نہیں. جو ملک کے حالات ہیں ان سے آپ سب حضرات بخوبی واقف ہیں. آپ جتنے لوگ یہاں پر موجود ہیں، میڈیا سے آپ کا تعلق ہے، آپ خود اس بات کے گواہ ہیں کہ اس وقت ملک میں فریڈم آف ایکسپریشن کا کیا حال ہے، اور آپ کی اپنی کمیونٹی کس کرب سے گزر رہی ہے اور کس جبر کا سامنا کر رہی ہے. ایز وی اسپیک آج متعدد پاکستان کے نامور اینکرز، آج وہ انہیں شوز سے ہٹا دیا گیا ہے، چینلوں سے ہٹا دیا گیا ہے، ان کی آواز بند کر دی گئی ہے. آج سے صرف ہفتہ ڈیڑھ ہفتہ قبل ایک صحافی، ان کو اریسٹ کیا گیا میڈیا ٹاؤن سے، ان کی رہائش گاہ سے، صرف اس پاداش میں کہ انہوں نے ایک ٹویٹ کی تھی. اور جب ان کی اریسٹ کی خبر سنی تو میں ان کے ٹویٹر اکاؤنٹ پہ گیا اور میں نے وہ ٹویٹ دیکھی، تو کوئی ایسی قابل اعتراض بات نہیں تھی کہ جس کی وجہ سے ان کو اریسٹ کیا جاتا. اور یہ فیکٹس اینڈ فگرز آن ریکارڈ باتیں ہیں کہ اس وقت صرف اس سال کے جتنے مہینے گزرے ہیں، ان پچھلے 7 مہینوں میں جب سے پیکا قانون آیا ہے، ان 7 مہینوں میں 99 صحافی حضرات ان کو نوٹسز جا چکے ہیں پیکا قوانین کے تحت. تو یہ تو اس ملک میں فسطائیت کی حالت ہے، جبر کی حالت ہے. تو اس ماحول میں آپ، میں، سیاسی کارکن کس طرف دیکھ سکتے ہیں؟ کس طرف ہمیں دیکھنا چاہیے؟ امید رکھنی چاہیے کہ ہمیں کہیں سے کوئی انصاف ملے گا. وہ ہے عدلیہ کا ادارہ. اور انفارچونیٹلی کہ جہاں پر یہ حالات ہو جائیں کہ سپریم کورٹ کے ججز، ہائی کورٹ کے ججز باہر آ کر کہہ رہے ہوں کہ عدلیہ آزاد نہیں ہے، تو وہاں پر آپ اور میں انصاف کے لیے پھر کہاں جائیں گے؟ جسٹس اطہر من اللہ صاحب کی جو گفتگو ہے وہ آپ سب حضرات نے سنی. انہوں نے کہا اس ملک میں عدلیہ آزاد نہیں ہے. کل جو خطوط سامنے آئے جسٹس بابر ستار صاحب کے اور جسٹس اسحاق صاحب کے اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اس میں انہوں نے کیا کہا کہ انڈیپینڈنٹ مائنڈڈ ججز کو سائیڈ لائن کیا جا رہا ہے، عدلیہ آزاد نہیں ہے. تو جب اس ملک میں اس طرح کے حالات بن جائیں تو اس میں
ہمارے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے کہ ہم کون سا دروازہ کھٹکھٹائیں، لیکن بہر طور اعتراض کرنا ہمارا کام ہے. ہم ان ایشوز کو لوگوں کے سامنے، عوام کے سامنے رکھتے رہیں گے. اور اسی ضمن میں اتحاد نے یہ ایک فیصلہ کیا ہے کہ آنے والے ہفتے میں ہم عدلیہ کی کارکردگی کے اوپر، خصوصاً لائرز موومنٹ کے بعد سے جو عدلیہ کی کارکردگی رہی اس ملک میں، افتخار چودھری صاحب سے لے کر یا آفریدی صاحب تک، اس کا یہ ٹائٹل ہوگا. اور ہم ایک عدلیہ کے اوپر ایک وائٹ پیپر اگلے ہفتے جاری کریں گے کہ جس کے اندر ایک آبجیکٹیولی ہم عدلیہ کے جتنے چیف جسٹس صاحبان گزرے ان کے دور میں کس کس طریقے سے اس ملک میں آئین کی وائلیشنز ہوتی رہیں، اس ملک میں ہیومن رائٹس کی وائلیشنز ہوتی رہیں، پولیٹیکل پارٹیز کو دیوار کے ساتھ لگایا جاتا رہا، پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہوتی رہی، اور کس طرح ہر اس دور میں اس وقت کی جو عدلیہ تھی آج کی عدلیہ کے سمیت کس طرح اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھوں میں کھیل کر ڈیلیور کرتی رہی. یہ ہم سارا اگلے ہفتے ایک وائٹ پیپر جاری کریں گے. اور اس کے علاوہ کل ہم ایک پٹیشن بھی فائل کریں گے. میں ذاتی حیثیت میں بھی پٹیشن فائل کروں گا سپریم کورٹ میں، اور وہ اس چیز کے متعلق ہوگی کہ جو پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کے اندر فیصلہ کیا گیا کہ 26ویں آئینی ترمیم، یہ تو جسٹس منصور علی شاہ صاحب کا اور جسٹس منیب صاحب کا خط سامنے آیا تو ہمیں حقیقت پتہ چلی، ورنہ تو یہ حقیقت کسی کو پتہ ہی نہیں تھی کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کے اندر ہوا کیا. میجورٹی نے وہاں پر فیصلہ کیا کہ 26ویں آئینی ترمیم کا کیس پوری سپریم کورٹ سنے گی. جسٹس چیف جسٹس یا آفریدی صاحب مائنورٹی میں تھے، لیکن میجورٹی کا فیصلہ نہیں مانا گیا. رجسٹرار سپریم کورٹ نے وہ کیس فل کورٹ کے سامنے لگانے سے انکار کر دیا. تو جہاں پر اس ملک میں بنائے ہوئے قوانین کی خلاف ورزی خود عدلیہ کرے گی، تو وہاں پر ہم کیا توقع رکھیں کہ اس ملک کے لوگوں کو وہ انصاف دے گی. لیکن ہم اعتراض کریں گے، ہمارا اعتراض باقی رہے گا. کل یہ پٹیشن بھی فائل کریں گے، اور وہاں پر اس پٹیشن میں جو ہم نے محرکات اختیار کیے کہ آج بھی وہ فیصلہ اپنی جگہ پر میجورٹی کے ساتھ سٹینڈ کرتا ہے. جسٹس منصور علی شاہ صاحب کا، جسٹس منیب صاحب کا جو پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کا فیصلہ تھا وہ میجورٹی کا فیصلہ تھا، اور ہم یہی چاہیں گے کہ کیس ان کے فیصلے کے مطابق فل کورٹ سپریم کورٹ میں سنا جائے. تو یہ چند گزارشات تھیں جو آپ کے سامنے رکھنی تھیں. ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں جسٹس بابر ستار صاحب کو، جسٹس اعجاز اسحاق صاحب کو، کہ اس تاریکی کے دور میں انہوں نے کریج کا مظاہرہ کیا. اپنے خطوط میں انہوں نے وہ باتیں لکھیں جو سیاستدان اور پولیٹیکل پارٹیز تو کب سے کرتے آ رہے ہیں. ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں جسٹس اطہر مینیلا صاحب کو، کہ جنہوں نے کھل کر اعتراف کیا اپنی غلطیوں کا، بتایا کہ اس ملک میں انصاف کی راہ میں کیا رکاوٹیں حائل ہیں. یہ بیکنز آف ہوپ ہیں. ہم ان کے کریج کو، ان جج صاحبان کے، ان کی انٹیگریٹی کو ہم سلام پیش کرتے ہیں، اور امید کرتے ہیں کہ جس طرح انہوں نے اپنے خط میں کہا، جسٹس بابر ستار صاحب نے اپنے خط کے اندر ایک چیز لکھی، ایک جملہ انہوں نے لکھا کہ میں تمام جو جج صاحبان ہیں ان کے اندر ایک انیٹ کوالٹی ہے، وہ بھی انسان ہے، کہ ان کو بھی نظر آ رہا ہے کہ ہماری عدلیہ کے ساتھ، ادارے کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. ان سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ ایک ڈیسنٹ بیہیویئر دکھائیں. آج ہمیں وہ دیکھنے میں نہیں آ رہا، لیکن وکلا تنظیموں سے بھی اپیل ہے کہ وہ بھی اس موقع پر آگے بڑھیں، ان خوددار ججوں کے ساتھ کھڑے ہوں. ہم پولیٹیکل پارٹیز کب سے یہ باتیں کرتے آ رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس گفتگو کو ہم مزید جاری رکھیں گے. آپ سب تمام آپ کا بہت بہت شکریہ. جی بتائیے. کیا آپ اس منصوبے کو ریجیکٹ کرتے ہیں کسی خوف سے یا سیاسی مقاصد ہے اس کے تحت؟ کس وجہ سے آپ اس کو ریجیکٹ کر رہے ہیں، جبکہ سی ایم تو کہہ رہے ہیں کہ صوبوں کو اس کے اوپر کنسنسس ہونا چاہیے، وہ خود اس کی حمایت کرتے ہیں؟ ذرا تفصیل. نہیں ہم دیکھیں، ہم یہ بات کرتے ہیں کہ جو تکنیکی معاملات ہیں کالا باغ ڈیم کے حوالے سے وہ ایک طرف ہیں، لیکن جب تک تمام صوبوں میں اتفاق نہیں ہوگا، بالخصوص صوبہ سندھ جب تک رضامند نہیں ہوگا، ہم ہرگز کالا باغ ڈیم کی حمایت نہیں کریں گے. یہ صوبہ سندھ کا میں سمجھتا ہوں حق ہے کہ وہ سوال اٹھائے، اور سوال اٹھائے ہیں صوبہ سندھ نے تواتر سے. ان سوالات کا جب تک ان کو جواب نہیں ملتا اور جواب کو وہ قبول نہیں کرتے، سندھ کی تمام جماعتیں، تمام طبقہ فکر کے لوگ، اس وقت تک اس ملک کے لیے یہ تباہی ہوگی
کہ ایک آپ ایسا منصوبہ مسلط کر دیں ملک کی ایک اکائی پر جو اس منصوبے کو نہیں مانتی. تو ہماری صرف یہ ہمارا موقف ہے کہ کالا باغ ڈیم ہو یا کوئی اور منصوبہ ہو جس کے اثرات پورے ملک پر پڑتے ہیں وہ اتفاق رائے سے ہونا چاہیے, ورنہ نہیں ہونا چاہیے. زبیر صاحب, عبداللہ مومن میں ڈان سے ہوں. جس طرح آج کل جنرل عاصم صاحب شہباز شریف صاحب کے سر کے تاج ہے, تو کیسا وقت سال پہلے کہ جنرل باجوہ اور جنرل فیض صاحب جو اسد قیصر ان لوگوں کے سر کے تاج تھے. جنرل بھی سے ریٹائر ہو کر سرخے بن جاتے تھے, کتابیں لکھتے ہیں. آپ بھی پی ایم لیگ کی حکومت کا حصہ تھے. مجھے وہ دن یاد ہے کہ جب سینٹ الیکشن میں کیمرے لگائے گئے تھے اور پی ٹی آئی اس کا تحفظ اس کو ڈیفینڈ کر رہی تھی, اور مصطفیٰ نواز کھوکر جو ہے وہ مزاحمت کر رہے تھے سینٹ الیکشن میں. تو آپ لوگ جب حکومت میں ہوتے ہیں تو جنرل بھی آپ کے سر کے تاج ہوتے ہیں, ہر ان کے جو غیر قانونی کام ہوتے ہیں اس کا دفاع کرتے ہو, اور پھر جب وہ آپ اقتدار سے باہر ہو جاتے ہو تو یہ تاریخ دائروں کا سفر کب تک جاری رہے گا؟ مطلب آپ کل دوبارہ آؤ گے تو کوئی اور آپ کے سر کا تاج ہوگا. نظام اس طرح نہیں چلے گا. پہلی بات تو پتہ نہیں آپ میرے سے یہ کیوں پوچھ رہے ہیں. میں نے تو ایک چوائس کے ساتھ, ورنہ تو میں حکومت میں بیٹھا ہوتا, تو میرے سے تو آپ کا سوال نہیں بنتا کہ جی ہم اپوزیشن میں آ گئے, ایسے میں جس پارٹی میں تھا وہ ہار گئی تو اپوزیشن میں آ گئے. میں نے اپنی چوائس سے پی ایم ایل این کو چھوڑا بیکاز انہوں نے جو غلط کام کیے, سولین بالادستی کی جو جنگ تھی اس کو چھوڑ کے, ووٹ کو عزت ہو چھوڑ کے, انہوں نے جب کمپرومائز کر کے ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ 1 2 3 4 10 ہر چیز میں انہوں نے پاکستان میں سارے ریکارڈ توڑ دیے. آئین بھی ختم ہو گیا, جوڈیشری بھی ختم ہو گئی, انڈیپینڈنس آف جوڈیشری, فریڈم آف ایکسپریشن بھی ختم ہو گیا. تو کم سے کم آپ میرے سے تو یہ سوال نہیں. یہ دیکھیں, آپ کے سوال کا جو بڑا جواب بنتا ہے وہ یہی ہے کہ ہم نے اپنی تاریخ سے سیکھنا ہے. تاریخ ہم پہ قابض نہیں ہے, ہم تاریخ کے غلام نہیں ہیں. ہر ایک نے غلطیاں کی ہوں گی. آئیے آج ہم بیٹھ کر فیصلہ کریں, آپ, میں, ہم سب, کہ ہم نے کس چیز کو رد کرنا ہے اور حتمی طور پہ رد کرنا ہے. قوموں کی تاریخ میں وہ لمحہ آتا ہے جب قومیں کھڑی ہو جاتی ہیں, یک زبان کھڑی ہو جاتی ہیں کہ ہمیں یہ قبول نہیں ہے. ہم ہر سطح پہ شفاف الیکشن چاہتے ہیں, ہمارا آئین اس کا تقاضا کرتا ہے. قائد اعظم کی پوری زندگی, ان کی ہر تقریر آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے, وہ جمہوریت اور شفاف الیکشن کے بارے میں ہے. ان کی ہر تقریر یہ کہتی ہے کہ وہ ادارے جو منتخب شدہ نہیں ہیں انہوں نے پارلیمان کی اطاعت کرنی ہے. اس لیے ہمیں ان چیزوں کو ماننا ہوگا. 78 سال ہم نے مذاق کیا ہے اپنے آئین کے ساتھ, اپنے اسلاف کے فرمودات کے ساتھ. اب ہمیں ماننا ہوگا کہ آگے اگر ہم نے بڑھنا ہے تو کسی ایک ڈنڈا بردار کے تحت ہم آگے نہیں بڑھ سکتے. ہم ایک آزاد قوم ہے, آزاد منش قوم ہے, تو ہمیں اپنی تمام غلطیوں کو ماننا ہوگا اور ان کو رد کرنا ہوگا اور بحیثیت قوم آگے بڑھنا ہوگا. اچھا سر, حیدر شرازی جی این یو سے یہ ابہام کچھ مذاکراتی عمل سے متعلق ہے, کیونکہ آپ نے اپوزیشن اتحاد نے یا اڈیالہ کے باہر جو ملاقاتیں مہنوکی خان صاحب سے ہوئی وہ سب نے ذکر کیا محمود خان اچکزئی اپوزیشن لیڈر ہوں گے اور تحریک کو آگے یہ اتحاد چلائے گا, اور مذاکرات اگر ہوتے ہیں تو اس پلیٹ فارم سے ہوں گے. لیکن دلچسپ بات ہے پی ٹی آئی کے وہ رہنما جو کہ کالا باغ سمیت موجودہ اسٹیبلشمنٹ یا عاصم منیر صاحب کے پلان کے حوالے سے ان کے حمایت میں متعدد بیانات بھی دیتے رہے ہیں, وہ اب باہمانی مذاکرات کے لیے پانی پی ٹی آئی کو کہہ رہے ہیں کہ پارلیمانی پارٹی کے تھرو کہ باہمانی مذاکرات کا مینڈیٹ ہمیں دیا جائے, یعنی بیرسٹر گور, علی امین گنڈاپور یا عامر ڈوگر جیسے پی ٹی آئی کے لوگوں کو دیے جائیں. تو مذاکرات کرے گا کون؟ یہ کیا چکر ہے, یہ کہیں لٹکایا تو نہیں جا رہا ایک مرتبہ پھر؟ میں اس پہ تھوڑا وہ کروں جی. دیکھیں یہ آپ جو بات کر رہے ہیں نا, ایک تو یہ کہ جو مذاکرات کی جو بات ہے وہ وہی ہے جو خان صاحب نے خود انڈورس کیا ہے, اور اس نے جو کیا ہے وہ قومی ایشو پہ کیا ہے کہ ہم بات کریں گے تو قومی ایجنڈا ہوگا, کوئی حکومت وغیرہ نہیں ہوگا, تاکہ اس ملک کا نظام جو اس وقت چل رہا ہے, جس طرح اس ملک کے نظام کو چلایا جا رہا ہے, جس طرح آپ اشارہ کر رہے ہیں اور جو آپ بات کر رہے ہیں, ایسا نہیں ہے. پارلیمانی پارٹی نے جو چیز کو اپروو کیا ہے, جو بیرسٹر گور صاحب نے اپنے تمام جو خان صاحب سے ملاقات کی ڈیٹیل دیے اس کو اپروو کیا, نمبر 1. نمبر 2, اس کو اپروو کیا کہ خان صاحب نے جو قومی ایجنڈے کے حوالے سے جو الائنس کا ایک اعلامیہ نکلا تھا کہ ہم نے اس بات پہ طے کیا تھا کہ ہم قومی ایجنڈے پہ جو ہے نا بات کری تھی, اس کو اپروو کیا ہے. اور اس پہ یہ نہیں ہے کہ وہ اختیار دیا گیا ہے کہ ہمیں کوئی اسپیشل لوگوں کو دیا جائے, اس پہ بات ہوئی کہ جو قومی ایجنڈا ہے اس پہ جو ہے نا ہم باہمانی مذاکرات چلتے ہیں. دیکھیں, اگر تحریک تحفظ آئین بھی مذاکرات کرے گی تو پی ٹی آئی اس کا حصہ ہے نا, ہم فیصلہ کر لیں گے.
کہ پی ٹی آئی کی جانب سے کون شامل ہوں گے مذاکراتی عمل میں، لیکن ابھی ہمیں یہ ہوتا نظر نہیں آ رہا، ابھی ہم اس سے بہت دور ہیں۔ خان صاحب بڑے واضح ہیں کہ اس وقت جو ہے کسی ٹرک کی بتی کے پیچھے ہم نہیں چلیں گے۔ اگر کوئی سنجیدہ ہے اور خلوص سے مذاکرات کرنا چاہتا ہے آئین کی بحالی کے لیے، شفاف الیکشن کے لیے، انسان کی تکریم کے لیے، تو پھر ہم بات کریں گے۔ ہم کسی حکومتی چور دروازے کے متلاشی نہیں ہیں، ہم اصولوں کی بات کرنا چاہتے ہیں اور اس ملک کو آگے لے کے جانا چاہتے ہیں۔ سلمان صاحب یہ بتائیے گا، ایک تو علی امین گنڈا پور صاحب نے جو کہا کہ کالا باغ ڈیم جو ہے وہ بنانا چاہیے، کیا خان صاحب کا بھی یہی موقف ہے کہ کالا باغ ڈیم بننا چاہیے؟ اور سیکنڈلی آپ نے یہ جو تحریک کا آغاز کیا ہے ابھی تک اس میں کوئی خاطر خواہ جو ہے وہ بات نظر نہیں آئی، آپ تاریخیں دے دیتے ہیں، اور اس میں اگر میں کہوں تو مجھے وہ یاد آتا ہے مرحوم جنرل ضیاء الحق جو ہے انہوں نے بھی کہا تھا میں 90 دن میں الیکشن کروا دوں گا، اور 12 سال انہوں نے حکومت کی۔ تو سر اس پہ دیکھیے کالا باغ ڈیم پہ پی ٹی آئی کا بطور جماعت موقف وہی ہے جو ابھی میں نے عرض کیا کہ ہم کسی ایسے منصوبے کی حمایت نہیں کریں گے جس سے جو ہمارا وفاق ہے اس پر کوئی دباؤ پڑے، جس کو کوئی ایک اکائی نامنظور کرتی ہو۔ تو ہمارا موقف یہی ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بہت سے چھوٹے ریزروائر ہیں، اسمال ڈیمز ہیں جن کو بنایا جا سکتا ہے، انہیں صوبہ سندھ میں بھی بنایا جا سکتا ہے، دیگر صوبوں میں بنایا جا سکتا ہے، جو پانی کے بہاؤ کو کنٹرول کر سکتے ہیں۔ تو کالا باغ ڈیم ضروری ہے نہیں ضروری، اس کے تکنیکی معاملات اب بہت وقت گزر گیا ہے، دنیا آگے بڑھ گئی ہے، جو بجلی کے بھی جو وسائل ہیں ہمارے وہ سولر سے ہم حاصل کر رہے ہیں۔ پاکستان دنیا میں شاید آج سر فہرست ہے جہاں سولر پاور تیزی سے بڑھی ہے۔ تو بہت سے معاملات ہیں جو پچھلے 10-20 سال کے مقابلے میں آج مختلف ہیں۔ تو تکنیکی سطح پہ بھی اور سیاسی اور وفاقی سطح پہ بھی یہ ایک ایسا معاملہ ہے جو اتفاق رائے سے طے ہوگا۔ پی ٹی آئی ہرگز یہ نہیں چاہے گی کہ کوئی ایسا پروجیکٹ ہو جس سے ایک اکائی خائف ہو۔ جہاں تک تحریک کا تعلق ہے، دیکھیں تحریک کا جو ایک تصور ذہن میں آپ نے لے لیا ہے کہ کوئی ٹرک آئے گا اس کے ساتھ ہزاروں لوگ ہوں گے، یہ تحریک ہے، یہ نہیں ہے تحریک، وہ ایک عمل ہوتا ہے، وہ ایک سیاسی ایکٹیویٹی ہے۔ تحریک یہ ہے جو ہم کر رہے ہیں، ہم پاکستان کے عوام سے مخاطب ہیں، ہم ضمیر کو جھنجھوڑ رہے ہیں، ہم شعور کو پکار رہے ہیں، یہ سب تحریک کا حصہ ہے۔ یہ چیزیں آگے بڑھتی ہیں۔ انڈونیشیا میں کوئی کہہ سکتا تھا ایک ہفتہ پہلے کہ وہاں پارلیمان کے جو ممبران ہیں اپنے آپ کو تنخواہوں کا اضافہ دیں گے اور وہ ملک پھٹ پڑے گا؟ ایک لمحے میں یہ ہو گیا۔ تو یہ لمحے آتے ہیں قوموں کی تاریخ میں، آپ خاطر جمع رکھیے۔ جو اس وقت ظلم ہے، جو اس وقت یہاں جھوٹ کا راج ہے، یہ زیادہ دیر نہیں چلے گا۔ یہ قوم ضرور اٹھے گی اور ضرور اس تمام عمل کو ختم کرے گی۔ کوئی 10 سالہ پلان اس ملک میں نہ پہلے کبھی کارگر ہوا ہے نہ آئندہ ہوگا۔ بہت سو نے 10 سالہ پلان بنائے تھے، وہ ملک کو کمزور اور ٹوٹا ہوا چھوڑ کر گئے۔ سلمان صاحب یہ بتائیے گا کہ پارلیمنٹ سے آپ لوگوں نے جو استعفے دے دیے اور کل جب پارلیمنٹ کے باہر آپ لوگوں نے اسمبلی لگائی، اسپیکر اسمبلی کہہ رہے ہیں کہ ہم جو استعفے کے سے کہیں گے واپس آئے، پارلیمنٹ میں جمہوریت ہونی چاہیے۔ تو اگر آپ لوگوں سے رابطہ کرتے ہیں تو کس صورت میں آپ واپس آ رہے ہیں؟ بالکل نہیں آئیں گے۔ دیکھیں خان صاحب کا فیصلہ حتمی ہے کہ ہم اس مصنوعی سسٹم کو کیوں عزت بخشیں، کیوں سہارا دیں۔ اس سسٹم میں ہونے سے ہم نے کیا حاصل کیا ہے؟ عمران خان سے ایک کھلی ملاقات نہیں ہے کہ ہم کرا سکیں اس سسٹم کے ذریعے۔ تو خان صاحب بالکل واضح ہیں کہ اس سسٹم میں رہنا صرف ایک جھوٹ کو تقویت دینا ہے۔ سر کل انہوں نے کہا کہ گاڑی کی چابیاں اور جو خواہشات ہے کمیٹی کے ممبران کے پاس واپس کر دیں، تو کیا پی ٹی آئی نے واپس کر دی ہیں وہ؟ جی مجھے یہی اطلاع ہے کہ اکثر نے کر دی ہیں، 2-4 لوگ ملک سے باہر ہیں وہ بھی کر دیں گے۔ بالکل ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو حقیقی ایم این اے ہیں، جو حقیقی ایم پی اے ہیں، ان کو اسمبلی لگانا چاہیے، عوام کے بیچ کھڑے ہو کر عوام کی بات کرنی چاہیے۔ ان بند کمروں میں، کمیٹیوں میں ہم صرف ایک جھوٹ کے نظام کو سہارا دیتے ہیں اور کچھ نہیں کرتے۔ سر آپ نے کے پی آپریشن کی مخالفت کا بتایا ہے کہ عمران خان صاحب نے کل اس کی مخالفت بھی کی ہے، جبکہ انجینئر میر مقام فیڈرل منسٹر ہیں، انہوں نے کہا کہ علی امین گنڈاپور صاحب کی توثیق کے بغیر ہی ممکن نہیں تھا، نیشنل ایکشن پلان کا یہ حصہ ہے، اور وہ اس اجلاس میں علی امین صاحب موجود تھے۔ تو وزیر اعلیٰ صاحب کی منظوری کے بغیر تو آپریشن سر جاری نہیں ہے، تو پھر مخالفت کس بات کی؟ نہیں، عمران خان صاحب کا اور یہ پی ٹی آئی کا فیصلہ ہے کہ ہم کسی ایسے آپریشن کے حامی نہیں ہیں جس سے عوام کو اپنے گھروں کو چھوڑنا پڑے، جس کو آپ انٹرنل ڈسپلیسمنٹ کہتے ہیں۔ انٹیلیجنس بیسڈ ٹارگیٹڈ عمل ہو سکتا ہے، جس کو یہ آپریشن کہتے ہیں، جس سے گاؤں کے گاؤں، علاقے کے علاقے جو ہیں ان کو خالی کرا دیا جاتا ہے، لوگوں کو بے گھر کر دیا جاتا ہے۔ ہم ہرگز اس کی حمایت نہیں کریں گے۔ اسد عمر صاحب مزید بات کریں گے، آپ مزید بات کریں۔ نہیں دیکھیں ٹارگیٹڈ، دیکھیں اگر دہشت گردی ہے، دہشت گرد کہیں چھپے ہوئے ہیں تو ہم یہ تو نہیں کہہ رہے کہ ان کو کچھ نہ کہو، ہم کہہ رہے ہیں آپ ایک ٹارگیٹڈ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن تو ضرور کیجیے۔ آپریشن کا لفظ غلط ہے، وہ ایک کاؤنٹر ٹیررزم ایکشن ہوتا ہے۔
यहाँ ऑपरेशन से जो तसव्वुर लिया गया है वो ये है कि हज़ारों लाखों लोगों को बेघर कर दिया जाएगा, उसकी हम हिमायत हरगिज़ नहीं करेंगे। सलमान साहब, एक आखिरी सवाल, आप एक इस मुल्क के बड़े रीनोन्ड वकील हैं, मैंने आपके कुछ मुकदमे पढ़े, जज भी आपको देख के घबरा जाते थे, तो बड़े एक्सपेंसिव वकील रहे हैं और आपने कई नामवर मुकदमे जो है वो जीते। जब से आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल हुए, 26 नवंबर हो, 9 मई हो, बानी पीटीआई का मामला हो, इलेक्शन सिंबल का मसला हो, आप कोई मुकदमा नहीं जीत सके। जी बिल्कुल, और ये फ़ख्र है हमें इस बात पे। देखिए जिस तरह की अदालत हो, इस अदालत के सामने मुकदमा वही जीतता है जो सर झुका के आता है, जो तारीकी का हामी होता है। हमने मुकदमे जीते, आपको याद होगा फ़ौजी अदालतों के हवाले से हमने मुकदमा जीता। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा यह गैर आइनी है, इनको 26वीं आइनी तरमीम लानी पड़ी उस फैसले को रद्द करने के लिए, एक नई अदालत कायम करनी पड़ी। हाई कोर्टों से इन्होंने जजों को उठाया, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच में बिठाया, जो पहले दिन सुप्रीम कोर्ट में आया अगले दिन उसको कॉन्स्टिट्यूशन बेंच में बिठाया, अपनी मर्जी का बेंच बनाकर उस फैसले को रद्द किया। हमने जीता मखसूस नशस्तों का मुकदमा, बिल्कुल जीता। फिर इनको 26वीं आइनी तरमीम की बैसाखी का सहारा लेना पड़ा और एक बेंच बनाकर उसको रद्द करना पड़ा। तो जो भी मुकदमा सामने आता है आप देखते हैं कि वो हमारे हक में होता है। जो मुकदमे ये आए 2 गवाहान की गवाही पर, एक पुलिस वाला कहता है चक्री में मैं कुर्सी के पीछे छुप गया, एक कहता है ज़मान पार्क में मैं मेज़ के नीचे दबक गया। इन 2 गवाहियों के ऊपर पूरा ये जो कॉन्स्पिरेसी का या साजिश का मुकदमा है 9 मई के हवाले से सिर्फ इन 2 गवाहियों पर खड़ा हुआ है। मज़ाक़ा खेज़ गवाहियाँ हैं, हर सतह पे इनको रद्द किया गया और इंशाअल्लाह आप देखेंगे ये अदलिया भी इन गवाहियों को मान नहीं सकेगी। आप दोस्तों से है, पीका एक्ट के बाद आप बिल्कुल खामोश हो गए, आपकी तैयारी खत्म हो गई। पीका पड़ गए। आपके बारे में खामोश हो गए। कोई गुंजाइश नहीं है। देखें ये सवाल होने दें, एक मिनट प्लीज, ऑर्डर जी, ऑर्डर जी जी। गुंजाइश है क्योंकि कल आपके सीएम साहब भी कह रहे थे कि बानी पीटीआई भी इसके हामी है। देखिए ये बिल्कुल बातें इस वक्त गैर मुतल्लिक हैं। हम इस पार्लिमान का इस्तेहकाक नहीं मानते कि आइन में कोई तरमीम करे। पार्लिमानी निज़ाम को अगर सदारती निज़ाम की जानिब ले जाना है तो ये कोई वाज़ेह बात नहीं है, उसकी अपनी बहुत सी कबाहतें हैं, लेकिन ये पार्लिमान हरगिज़ इस नौइयत की तरमीम नहीं कर सकती। ये बुनियादी ढांचे को बदलने वाली बात है रियासत के, तो हम हरगिज़ इस पार्लिमान के ज़रिए इस नौइयत की तरमीम की हिमायत नहीं करेंगे। बहुत शुक्रिया जी, बड़ी मेहरबानी।